اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، عشرہ اولیٰ چل رہا ہے اور اس کی 9ویں شب کی نماز اور 9ویں دن کی دعا بیان کرنا ہے۔ اور دیکھیے، ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے، اس کی کنیزوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدنی اور روحی بیماریوں سے بھی نجات دلاتا ہے، اور روحی اور معنوی اعتبار سے ماہ رمضان انسان کو کمال کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اور آپ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے رہیں اور معنوی اور روحی اعتبار سے روزے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ یقیناً روزے دار ہی وہی ہوتا ہے جو روزے کے ساتھ ساتھ اپنی معنوی اور روحی ترقی میں اضافہ کرے۔ سرکار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزہ سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے اندر معنویت نہ ہو، روحانی بھی ترقی نہ ہو، اور انسان گناہوں سے بھی نہ بچے اور اپنے آپ کو یعنی خطاؤں میں مبتلا رکھے، تو پھر اس کا سوائے بھوک کے، سوائے پیاسے رہنے کے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہمیشہ روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے برائیوں سے بچے، غلطیوں سے بچے، غیبت سے بچے، تہمت سے بچے، چوری سے بچے، گالی گلوچ سے بچے، تاکہ وہ معنوی اور روحی ترقی کر سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ماہ رمضان مبارک میں قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من افطر یوما من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ، کہ جو بھی بغیر عذر شرعی کے ایک دن روزہ نہیں رکھتا تو ایمان کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ 9ویں ماہ رمضان المبارک کی شب کی نماز یہ 6 رکعت نماز ہے، جسے مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھنا ہے۔ یعنی نماز مغرب پڑھ کے عشاء سے پہلے اس 6 رکعت کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 6 رکعت نماز ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے، اور الحمد کے بعد آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 50 مرتبہ صلوات کا ہدیہ بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے 9ویں دن کی دعا۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔